بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پیغام افطار۔ عشرہ رحمت میں پیغام ہوگا حسن اخلاق کا، عشرہ مغفرت میں پیغام ہوگا حسن اعمال کا، اور عشرہ نجات میں پیغام ہوگا حسن احوال کا۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پیغام افطار صرف رمضان ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام افطار منہاج کے ساتھ، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رفیق حبیب۔ آئیے چلتے ہیں محترم حافظ محمد الیاس صاحب کی طرف، اور تلاوت قرآن مجید سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید فرما رہے ہیں محترم محمد الیاس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ جناب محترم محمد الیاس صاحب، آپ نے سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ سورہ الرحمن قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا اظہار فرمایا، اور اس کی خصوصیت اس صورت کی یہ ہے کہ اس کا اسلوب قرآن مجید کی دیگر صورتوں سے مختلف ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نعمت کا ذکر فرماتا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا اور فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں کا اظہار فرما کر ہم سے جو ہے یہ تقاضا فرما رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع اور عظیم اور اعظم نعمت وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں، اور ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کا شکر ادا کرنے کا، اس نعمت کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرنا ہے۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا کو منانے کے لیے چلتے ہیں محترم طاہر الیاس صاحب کی طرف، اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ سے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، چونکہ ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ
حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں پہنچے کہ سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے پہنچے کہ سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تو جناب محترم محمد طاہر الیاس صاحب جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہماری دلوں کی بستیوں کو منور فرما رہے تھے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا ادب اور تعظیم ہمارے دلوں کا نور بھی ہے اور ہمارے ایمان کی روح بھی ہے. اس لیے جتنی بھی کثرت سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو وہ کرنا چاہیے. ناظرین گرامی، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اخوت اور بھائی چارہ. اخوت اسلام کی تمام تعلیمات کی روح ہے اور یہ روح ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اخوت محبت کی فضا کو ہموار کیے بغیر اور اس کو فروغ دیے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اسلامی معاشرہ نہیں کہلوا سکتی. یہ اخوت اور بھائی چارہ اور محبت اور مودت ہی ہے جو افراد معاشرہ کو متحد اور منظم رکھتی ہے اور سوسائٹی کے اندر پیار اور محبت کی فضا قائم کرتی ہے اور اتفاق اور اتحاد کو پروموٹ کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پاک میں جانے کے فوراً بعد جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو پہلی اسلامی ریاست کا مرکز بنایا اور اس ریاست کے اندر پہلا اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کی بنیاد رکھی، تو جو سب سے پہلا کام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انصار اور مہاجرین کے مابین مواخات کا قیام تھا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے والوں اور مدینہ کے جو ریزیڈنٹ تھے ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ آج کے بعد تم ایک دوسرے کے بھائی ہو.
تو یہ مواخات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی مہاجرین اور انصار کے مابین، اور یہ ایک رشتہ قائم کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، اور پھر ایسی مواخات، ایسی محبت اور ایسا بھائی چارہ قائم ہوا، اور صحابہ کرام نے، انصار اور مہاجرین نے ایسی مثالیں اخوت اور محبت کی قائم کی کہ اب رہتی دنیا تک، قیامت تک ان جیسی مثال ملنا محال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انصار کی بات کی کہ وہ انصار جنہوں نے پہلے ہی مدینہ کو اور ایمان کو اپنا گھر بنا لیا تھا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے، فرمایا وہ ان کی آمد سے ان کے دلوں کے اندر کوئی برے جذبات پیدا نہیں ہوتے، برے جذبات پیدا نہیں ہو رہے تھے کہ ان کے آنے سے ہمارے اندر جو ہے وہ کنجسشن ہو جائے گی یا اوور کراؤڈنگ ہو جائے گی، بلکہ فرمایا جو آ رہے ہیں ان کی آمد کو وہ دل و جان سے قبول کرتے ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ مال غنیمت میں سے ان کو دیا جا رہا ہے اس عطا پر وہ اپنے دلوں کے اندر کسی قسم کی طلب اور کوئی کجی اور کوئی برے جذبات نہیں پاتے، اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایون کہ وہ خود اگر بھی ضرورت مند ہیں، انہیں حاجت ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے اس مہاجر بھائی کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی ترجیحات پر ان کی ترجیحات کو جو ہے پریفر کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پریفر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا قرآن نے جو علامت بیان کی مومنین کی، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ یہ علامت ہے اہل ایمان کی کہ ان کے اندر بھائی چارے کا رشتہ ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے، اور جب تک یہ رشتہ نہ ہو ایک اسلامک سوسائٹی معرض وجود بھی نہیں آ سکتی۔ تو چلتے ہیں مزید گفتگو کے لیے محترم علامہ محمد شاہد بابر صاحب کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اخوت اور محبت اور بھائی چارہ ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے حوالے سے کیا تعلیمات ہمیں جو ہے فراہم کی گئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم موضوع ہے اخوت اور بھائی چارہ۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کافی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اخوت کا یہ عربی کا لفظ ہے، اخن بھائی کو کہتے ہیں، اخوات بہنیں، اخوان اور اخوہ، یہ اخوت اس سے بنا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عملی طور پر اس کے مظاہرے دیکھتے ہیں اپنی اسلامک سوسائٹیز میں۔ ہر محلے کی مسجد میں ہم دیکھتے ہیں، شہروں کی مساجد میں، بڑی مساجد میں، چھوٹی مساجد میں، کہ مسلمان مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف برادریوں سے، مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان ہیں، وہ کم از کم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور اس رشتہ اخوت کے تحت جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں۔ اور جو ایمان نے جو رشتہ ان کو دیا ہے، جو خون کا محتاج نہیں، جو کسی رنگ کا محتاج نہیں، کوئی کسی نسل کا محتاج نہیں، ایمان کا رشتہ ہے، تو وہ ان کو ایک رب کے سامنے جھکاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر سال بھر گزرنے کے بعد یہ عالمگیر اخوت کا رشتہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، جہاں جہاں ایک رب پر ایمان رکھنے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک کلمہ پڑھنے والے اور ایک امت کہلانے والے ایک ہی لباس میں ایک ہی گھر کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کے حضور حج کے موقع پر یہ اخوت کا عالمگیر جو ہے اظہار ہوتا ہے۔ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اخوت کو اپنے قرآن کا، اپنے کلام کا موضوع بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ ہجر میں غالباً، لو انفقت ما فی الارض جمیعا
ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اب یہ سورہ انفال میں آیت نمبر 63 ہے. اللہ تعالیٰ نے اخوت کو اپنا ایک احسان قرار دیا ہے, اپنی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے, اور اپنا ایک بہت بڑا فضل قرار دیا ہے, اور اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی معاشرہ, اگر کوئی سوسائٹی, اگر کوئی فرد واحد اگر اخوت کی یہ نعمت خریدنا چاہے اور اس کے عوض میں زمین و آسمان کی تمام تر دولت بھی خرچ کرے تو اخوت کو خرید نہیں سکتا. یہ وہ قلبی کیفیت ہے, یہ اس قلبی وسعت کا نام ہے جو فقط اللہ تبارک و تعالی دولت ایمان رکھنے والوں کے دلوں میں ودیعت کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ زمین و آسمان کی دولتیں بھی خرچ کر لیں تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ کے صدقے سے پیدا فرما دی. اور آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو باہمی کشمکش رکھنے والے لوگ تھے, کنتم علی شفا حفرۃ وانقذکم من النار, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے تم آگ کے گڑھوں پر پہنچ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچایا. فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. وہ جو نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود تھا, پیکر نعمت تھا جو اس معاشرے میں آیا, اس نے ان لوگوں کو ایسا بدل دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا اور اس کی نعمت کی وجہ سے یہ بھائی بھائی بن گئے. اب آپ دیکھیے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جس کی طرف آپ نے اشارہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس سے پہلے میں سورہ توبہ کی آیت پڑھنا چاہوں گا. فَإِن تَابُوا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ قبل اسلام جب نئی نئی سوسائٹی تھی تو مسلمانوں کے تعلق داریاں تھیں, رشتہ داریاں بھی تھیں, اور سلام دعا, بزنس پارٹنرشپس بھی تھے. تو وہ ان کے ساتھ مسلمان کفار مشرکین کے ساتھ یہ رکھتے تھے تعلق, مگر اس تعلق کی جو اخوت جو جذبہ سوسائٹی کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے ایمان کو اخوت کے رشتے کی بنیاد قرار دیا گیا. اس لیے فرمایا کہ اگر وہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں, تمہارے باپ دادا ہیں مگر حالت شرک میں, حالت کفر میں, اگر وہ حالت کفر سے باز آ جائیں اور شرک سے توبہ کر لیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نظام صلاۃ میں آ جائیں, نظام زکوٰۃ میں آ جائیں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ دین کو بھائی چارے کی بنیاد بنایا گیا, خونی رشتے کو نہیں بنایا گیا بلکہ دین کو, ایمان کو اور اس چیز کو. اور پھر آخری بات میں اس سلسلے میں جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ حجرات میں آپ دیکھیے اس مقام کو اگر آپ جب پڑھیں گے تو دو گروہ جب آپس میں لڑ پڑیں ان کے مابین صلح کروانا بہت ضروری ہے. پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ, بے شک مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بینکم, صرف دو گروہ جب لڑیں تو ان کے مابین صلح ایک انڈیویجول نہیں کرا سکتا, اس کی سطح اور ہو جائے گی. مگر جب آپس میں دو بھائی لڑ پڑیں, دو بہنیں لڑ پڑیں, دو افراد یا دو فیملیز لڑ پڑیں, فاصلحوا بینکم, یہ تم ان کے درمیان صلح کا عمل ریگولر جاری رکھو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, لعلکم ترحمون, اگر تم اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے اس میں اخوت پیدا کرو اور صلح جوئی کا عمل. چونکہ انسانی معاشرہ ہے, میری پسند آپ کی ناپسند ہو سکتی ہے, آپ کی ناپسند میری پسند ہو سکتی ہے, تو اس وجہ سے اختلاف رائے, اور کبھی بندہ اس کے اختلاف کی طرف بھی جا سکتا ہے, خلاف کی طرف بھی جا سکتا ہے. ایک دوسرے کے لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اور آپ کی سیرت طیبہ سے اس اخوت اور بھائی چارے کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laid the foundation of brotherhood when he went to Medina, as Allama was mentioning, through the brotherhood of the Sahaba and making the Ansar and the Muhajirin brothers to each other, and not just brothers verbally, but in terms of their properties, in terms of their belongings, so that none were left homeless and none were left jobless. So each and everyone had
they had a place to sleep, had a roof over their head, but at the same time they had a means to earn some money once they came. Now if we look at the situation here with immigrants and things, they face a lot of problems. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anticipating those problems when he went to Medina with his sahab, he anticipated those problems and he found a solution for that. And he found a solution by, when we hear this story a lot, when he made them brothers to each other, it wasn't just because he wasn't a random person. He didn't say one Ansar Sahabi come here and one Muhajir Sahabi come here and then made them brothers. He thought about them. He found the qualities of each other, and he found people that were complementary to each other, that wouldn't fight, that wouldn't create problems, who would go in the same direction, who would have similar sort of backgrounds, who would have similar sort of drive for careers and things like that, for jobs. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam put a lot of thought into it, and actually that's how he laid the foundation of a society. Now further, in terms of the benefits and how to actually achieve brotherhood, he mentions in this is reported by Muslim, do not be jealous of one another, do not artificially inflate prices against one another. Excuse me. Do not harbor hatred against one another, do not turn against one another, do not desert against one another. One of you should not enter into a transaction when the other one has already entered into it. So don't just jump into a transaction and try to buy a house of your brother and undercut him or offer a better price. Rather be brothers to one another and servants of Allah subhanahu wa ta'ala. A Muslim is a brother to another Muslim. He does not wrong him, does not desert him, does not despise him. Piety is found here, and he pointed to his chest 3 times. Despising his Muslim brother is enough of an evil for any man to fall into. Every Muslim's blood, property and honor are unlawful to be violated by another Muslim. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں سندرلینڈ سے، قاری محمد افضل صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب کیا حال ہیں؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے. جی جناب علامہ ڈاکٹر محمد رفیق حبیب صاحب، علامہ محمد شاہد بابر صاحب اور علامہ عمیر رضوی صاحب مدد اللہ علیکم. میری طرف سے سب سے میرے دل کی اتھا گہرائیت سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حافظ القرآن انٹرنیشنل اسکاٹ لینڈ کے پلیٹ فارم سے، جبکہ حالات پوری دنیا میں اضطرابی حالت میں ہے پوری دنیا، ان حالات میں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم نے رمضان ٹی وی سے پیغام افطار پروگرام کے ذریعے مسلمانوں کے قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کی روشنی میں منور فرما رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ تمام کے علم میں وسعت اور برکتیں عطا فرمائے اور اپنی شان کے لائق اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے. آج کا حضور جو پروگرام ہے میرے خیال میں اخوت و بھائی چارے کے حوالے سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں کی گھڑیوں میں اور ان اضطرابی حالات میں اور نفسی کے اس عالم میں جس طرح کہ ہمارے سامنے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے کہ جو ہی آقا کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا اور اخوت بھائی چارے کا بہت بڑی مثال قائم کی. آپ ان حالات میں ان حالات میں ہم بس رہے ہیں جہاں نفسی ہے، آپ جناب اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ عنایت فرمائے کہ آقا کریم علیہ السلام کی اس سنت کو ہم کس طرح زندہ کر سکتے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. بہت اچھا سوال کیا محترم افضل صاحب نے. تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. جی آپ کمپلیٹ. In another hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is again reported in Bukhari and Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the Muslim ummah is in their mutual respect and love for each other is like one body, and if one part of the body is suffering or is hurt, then the whole body suffers the impact of that. So the whole body becomes ill, the whole body is restless. So in this difficult time, I think this is a great example, because the whole of the Muslim ummah, not just the Muslim ummah, the whole of the world, the whole of mankind, the whole of humanity is in trouble at the moment. And
this is the time for us to actually act on the advice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and reveal the difficulty, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions that one person who helps a fellow Muslim in removing his difficulty in this world, Allah will remove their difficulty in the hereafter, on the day of judgment. He who removed the hardship, Allah will remove their hardship on the day of judgment. And he who covers the shortcomings of one person in this world, Allah will cover his shortcomings on the day of judgment. So this is the time now to help each other. This is the time now to support one another and get this reward from Allah subhanahu wa ta'ala, and to get the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and to follow in the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And again, as I said before, the example that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam set before us by establishing that brotherhood in Medina is a lesson for all the societies of this world to learn from, and an example that's reminded to us every single year, as Allama Sahib was mentioning, is Hajj, where we wear the same cloth, where we wear the same uniform, and we are presented in the way in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and we are serving him, and we're declaring our servitude to him as one ummah. In that situation, that needs to be carried forward into our daily lives. شکریہ. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ وہ کون سی بنیادیں ہیں جن کے اوپر اسلامی معاشرہ جو کھڑا ہوتا ہے, تو کون سے پرنسپلز ہیں. کیا اسلامی معاشرے کی بنیاد برادریزم پر ہے, کیا نسل پرستی پر ہے, یا قوم پرستی پر ہے, یا باہمی رشتہ داری یا خون کے تعلقات پر ہے؟ وہ کون سی بنیاد ہے جس پر اسلامی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے؟ ہاں, یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. اور دیکھیے کہ اسلامی معاشرہ تو اخوت پر ہی کھڑا ہوتا ہے. اور اخوت کیسے کھڑی ہوتی ہے؟ اخوت کی بنیاد کس پر ہے؟ اخوت کی جو بنیاد ہے, اور اخوت کے جن کو آپ بنیادیں کہہ لیں, ستون کہہ لیں, ان کو ہم وہ کافی ہیں. مطلب ہے کہ مفسرین نے اور محدثین نے پر بڑا کلام کیا, بالخصوص امام غزالی نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث فرمائی. مگر ہم اس کو سمرائز کرتے ہوئے, اخوت کا پہلی بنیاد جو ہے وہ تعاون ہے, جس کو قرآن پاک نے بھی بیان فرمایا, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ جب تک باہمی تعاون نہیں ہے خیر کے کاموں میں, اخوت قائم نہیں ہو سکتی. میں اکیلا جتنا مرضی کوئی اچھا کام کرنا چاہوں, جب تک آپ دوستوں کا تعاون کسی بھی خیر کے کام میں, اور دوسرے سوسائٹی کے جتنے بھی رہنے والے ہیں اجتماعی خیر کے لیے وہ نہیں آئے گا. اب تعاونوا علی الخیر علی البر والتقوی, یہ سٹینڈرڈ ہے کہ ہر اچھائی کے کام میں, تقوی کے کام میں, جس سے اللہ رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی, اس میں تعاون, یہ پہلا ستون ہے. اب اس کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اگر اس کو آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں, اس پلر کو, تو پھر وَلَا تَعَاوَنُوا, اس کو ڈیمیج کرنے والے کال لیتے ہیں, اس کے بعد جی کیری آن کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون سا ہے؟ جی میں امتیاز علی بات کر رہا ہوں گلاسکو سے. جی 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 ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں سارا. جیسے علامہ برادر عمیر رضوی صاحب نے بھی بیان فرمایا, اور علامہ شاہد عبد الصادق فرما رہے ہیں کہ بھائی چارے اور اخوت پہ. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ یہ بھائی چارہ دوستوں کے درمیان تو شاید ہے, یا نچلے لیول پہ تو ہے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو اوپنلی دیکھیں تو ہماری جس کو ہم مسلم امہ کہہ رہے ہیں, یا تھوڑے بڑے لیول پہ ہمارے ملکوں کے درمیان, کہ ہمارے ملک جو ہے وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اور ایک کوئی غریب ملک کی اگر پٹائی ہو رہی ہے تو دوسرے جو ہے امیر عمرا جو مسلمان ممالک ہیں وہ تو اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں علامہ صاحب. جی علامہ صاحب مکمل کیجیے, اور اس کے بعد پھر ایک تو یہ ہے کہ سوالوں کو تیسرے کوشچن کے ساتھ ملا کے تعاون اور عدم تعاون. تعاون اخوت کے بنیاد کو مضبوط کرتا ہے, اور عدم تعاون علی الاثم والعدوان, اور گناہ اور جو اس اخوت کی چار دیواری کو ڈیمیج کرنے والی فورسز ہیں ان کو بھی روکنا, یہ بھی تعاون میں شامل ہوگا. تو لہٰذا دونوں
سائڈوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی تعاون جو پہلی بنیاد ہے اس پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشداء علی الکفار محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رحماء بینہم سے پہلے اشداء علی الکفار کہ جو اخوت کو ڈیمیج کرنے والی فورسز ہیں, جو آپ کے دشمن ہیں, ان سے ویجیلنٹ رہنا اور آپس میں باہم شیر و شکر رہنا اور تعاون کی فضا کو برقرار رکھنا, یہ پہلی بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ اخوت کی عمارت اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتی جب تک سوسائٹی کے اور اس عمارت میں رہنے والے جتنے افراد ہیں وہ عفو و درگزر سے کام نہ لیں. یہ دوسرا بنیادی رکن ہے اور یا بنیادی ستون ہے. اگر اس ایک بلڈنگ میں رہنے والے ان کے درمیان باہمی انتقامی جذبہ ہو, وہ تو ایک دوسرے سے دست گربان ہوں گے, لڑ مریں گے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, تو وہ ان کا اپنا وجود خطرے میں ہوگا. اس سے سوسائٹی کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو دیکھیے سوسائٹی میں 10, 15, 20, 100, 50 بندے رہ رہے ہیں, ان کے آپس میں اختلاف ہونا ایک طبی بات ہے, طبی امر ہے, ایک بدیہی امر ہے. ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا اور وہ غفارہ اور ان کو اگنور کر دینا, ان کی لغزشوں کو ان کو معاف کر دینا, یہ بہت بڑا کام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تربیت دی اور فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اے پیارے حبیب, یہ جو آپ نے معاشرت قائم کی اخوت کی بنیاد پر, اس کا ایک جو وصف ہے وہ یہ بھی ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ, آپ ان کو معاف کرتے رہیے, اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان مجھ سے بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہیے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا وَإِذَا مَا غَضِبَ هُمْ يَغْفِرُونَ. یہ سارے وہ قرآنی آیات ہیں جو دوسری بنیاد جو ہے اخوت کے معاشرے کو فراہم کرتی ہیں. اور تیسری بنیاد جو ہے اخوت کے لیے وہ ہے وفاداری اور ہمدردی. وفاداری تعلق اخوت کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے. تعلق اخوت کو استحکام, وفاداری اور ہمدردی کے بغیر قطعاً نہیں مل سکتا. اور اسی طرح چوتھی بنیاد ہے عدل و انصاف. عدل و انصاف کے بغیر بھی کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. جسے جائے کہ اخوت کیسے, جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں وہ آپ کے لیے بھی پسند کروں, جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ میرے لیے پسند کریں. تو ان چیزوں کی بنیاد پر. بہت شکریہ عمیر بھائی, آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا اخوت اور بھائی چارہ ایک ہیلتھی اور صحت مند معاشرے کے لیے لازمی اور ضروری ہے, یا اس کے بغیر بھی سوسائٹی جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے؟ Well, for the survival of a society, for the survival of a community, there needs to be collaboration. There needs to be looking out for one another. So if we are not collaborating, if we are not looking out for one another, if we are not having, each being loyal to each other, then it will break down. Then it will be everyone for themselves. So if you think about, for example, crime in a particular place might be going up. Now, to be vigilant against that crime is the responsibility of all the individuals within that community, right? Now, if one of those persons says, everybody else is vigilant, so I don't have to be as vigilant as them, so I can just sleep peacefully in my house. And then every single household in that place thinks for themselves, look, everyone else is doing it, so it's not my responsibility, let me go to sleep. And that means nobody is looking out. Nobody is actually looking out for that community. So if nobody is looking out for that community, because each and everyone thought of themselves. So now if each and everyone is thinking of themselves, they are not going to be able to develop that brotherhood. They're not going to be able to develop that community, because they have passed on that responsibility to somebody else. And that's where it becomes difficult for us, because we are always thinking about ourselves. We're always thinking, is it beneficial to me or is it beneficial to somebody else? ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کیری آن کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں اقبال بول رہا ہوں ملکاپور سے. تو ان حالات میں جب کہ تمام مسجدیں بند ہیں, تو یہ ملاج قرآن کے پلیٹ فارم سے جو آپ نے یہ شروع کیا پروگرام بہت اچھا ہے, ویری انفارمیٹیو ہے. علماء آپ سب کے علم میں اضافہ کرے. تو آپ یہ کام جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, تو جاری رکھیں. شکریہ. اوکے, کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, میں کوشچن کوئی نہیں ہے, میں نے آلریڈی آپ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. تو
باقی انشاءاللہ تعالی یہ آپ جو پروگرام دے رہے ہیں سن رہے ہیں تو کافی انفارمیٹیو ہے, تو کافی انفارمیشن کافی مل رہی ہے آپ کو. تھینک یو ویری مچ, شکریہ جناب. آپ کی بات ہوگی. So just one last point, and so in terms of making that society, in terms of keeping that community together, we need to have an element of self-sacrifice. We need to think of the bigger picture, and not just ourselves in that situation. تھینک یو. علامہ صاحب, سن 4 ہجری میں جب بنو نزیر کو جلا وطن کیا گیا اور بہت سارا مال اسلام اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلامک اسٹیٹ کے قبضے میں آیا, جس کے اندر کھجور کے باغات بھی تھے, زمینیں بھی تھے, تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا انصار کے ساتھ. فرمایا کہ 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تھے مکہ سے تو مواخات ہوئی, اس کے اندر تم نے اپنا سب کچھ ان کے ساتھ شیئر کر لیا, اپنے گھر بھی شیئر کیے, اپنا مال بھی شیئر کیا. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ تقسیم بھی اسی طرح رہے, اور یہ جو بنو نزیر کا مال ہے اس کو بھی دونوں میں برابر برابر تقسیم کر دیتا ہوں میں. دوسری آپشن یہ ہے کہ میں وہ سارے کا سارا مال جو بنو نزیر سے آیا وہ سارا مہاجرین کو دے دیتا ہوں, اور پھر وہ ان کا کوئی حصہ تمہارے مال اور تمہارے گھروں کے اندر نہیں رہے گا, وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. جی. اور سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما 2 انصاری صحابی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم ان کو بھی اپنے مالوں میں شریک رکھیں گے اور ان سے بھی کچھ نہیں لیں گے, تو آپ یا رسول اللہ سارے کا سارا ان کو دے دیں. یہ جو اظہار اور قربانی ہے وہ اس کو ہم کس طرح اپنی زندگی کے اندر, اور جو ہمارے 2 کالرز نے سوال کیا کہ اس وقت اخوت محبت اور بھائی چارہ پیار محبت جو ہم نے صحابہ کے اندر دیکھا ہے, اس کو اس سوسائٹی کے اندر, اس موجودہ معاشرے میں ہم اس کو کیسے جو ہے انفورس کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم جواب کی طرف آئیں, ایک کالر آ گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور, میرا ایک دوسرا سا اشکال آپ جو ہے حل فرما دیجیے. جی جی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کا دور ہے. جی جی. اگر کوئی ایک 4 آنے کی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو اتنا کھول کے بتاتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. جی جی. اب یہ چیز ہے کیا ریا میں نہیں آتی؟ کیا اس کو اخوت اور بھائی چارے کا نام دینا چاہیے؟ اور دوسری جو اشکال یہ ہے میرے ذہن میں کہ آپ یہ بھی کلیئر فرما دیجئے کہ عام مسلمین کی مدد کرنا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرنا ثواب کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ کیا ہم قریبی رشتہ داروں کی مدد کر کے اخوت اور بھائی چارے والی حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو شکریہ. جی علامہ صاحب, یہ 4 سوال اب اکٹھے ہو گئے اور ان کا تعلق ہے اسی واقعہ کے ساتھ جو میں بیان کر رہا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت کی ان کے اندر تو یہ کردار تھا, تو ہم اس سے فیض کیسے پا سکتے ہیں اور اس کو کیسے اپنی سوسائٹی کے اندر مینیفیسٹ کر سکتے ہیں؟ تو ان 4 سوالوں کو جو جمع کر کے اس پہ آپ اظہار خیال فرمائیے. دیکھیے, اس کے 2 لیول ہو سکتے ہیں. جی جتنے بھی مسائل کی طرف نشاندہی کی گئی ہے ان کے حل کے 2 لیولز ہو سکتے ہیں. ایک ہمارے انڈیویجولز کی بساط میں ہے اور ہمارے دائرہ کار میں آتا ہے, اور دوسرا لیول ہے جو صاحب بست و کشاد ہیں, جو حکمران ہیں, جنہوں نے سوسائٹی حکومتیں آپ کہہ لیں, یا ٹاپ لیول کے جتنے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پالیسیز لیڈرشپ, اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے, تمام اس میں آ جاتے ہیں. ایک دائرہ کار ہے ان کا کہ انہوں نے ان چیزوں کو بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف فرما ہوئے تو وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر آئے, اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مدینہ کی اسٹیٹ میں ریفارمز فرمائی, اور یہ جو میثاق مدینہ تھا یہ پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا, اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ مواخات مدینہ کی جتنی بھی ریفارمز ہوئی ہیں وہ ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی گئی ہیں. اب وہ ان کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کو نیچے گراس روٹ لیول تک اس کے بینیفٹس کو پہنچانا, یہ بنیادی طور پر تب اس کا فائدہ معاشرے میں تب ہوتا ہے, اور اجتماعی کولیکٹیو وہ جو پکچر ہے وہ تب نظر آتی ہے جب اس کو سرکاری طور پر امپلیمنٹ کیا اصل نتیجہ خیزی ہوتی ہے. اصل نتیجہ خیزی ہوتی ہے تب کہ جب آپ کے پاس قوت اقتدار ہو اور آپ وہ
ود ریئل اسپرٹ اینڈ سول جو ہے وہ آپ وہ سسٹم جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, جو پاکستانی قوم کو بھی مدینہ کی اسٹیٹ بنانے کا جو خواب دکھایا گیا اور دیکھا اس قوم نے, وہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ پوری ول کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس نظام کو امپلیمنٹ کیا جائے, پھر اس کے اثرات معاشرے میں نظر آتے ہیں. اب ہمیں معاشرے میں اثرات نظر نہیں آ رہے, وجہ اس کی فقط یہ ہے کہ وہ اوپر سے امپلیمنٹ ایز اے سسٹم نہیں ہو رہا, وگرنہ سوسائٹی میں اچھے برے ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں. اس وقت میں آپ کو پاکستانی قوم ایسی قوم ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم ہے, سب سے زیادہ خرچ کرنے والی قوم ہے. کتنے افراد ہیں وہاں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے مخیر حضرات ہیں, اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا ہوا ان پر, وہ مطلب ہے کہ سرن و علانیتاً پر عمل کرتے ہوئے خرچ کرتے رہتے ہیں. اب ہمارا جو طرز عمل ہونا چاہیے انڈیویجول سطح پر, جس کی طرف محترم افضل صاحب نے بھی اس کا کوشچن بھی کیا کہ جو آپ نے حدیث پاک سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر صحابہ کا طرز عمل, بن معاذ ان کا طرز عمل, اور پھر مواخات مدینہ پر ایسی ایسی مثالیں صحابہ نے قائم کی. ایک اور چیز کہ جب ان دو صحابہ نے یہ تجویز پیش کی اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنا بھی واپس نہیں لیں گے اور ادھر سے بھی تقاضا نہیں کریں گے, کتنا تمام انصار نے ان کی تائید کی, فرمایا جو یہ ہمارے دو بھائی کہہ رہے ہیں ہم اس پر راضی ہیں. واہ واہ. یعنی اس اتنی بڑی تبدیلی سوسائٹی کے اندر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی, اس کے اثرات آج ہم میں نظر کیوں نہیں؟ اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک اثرات اس لیے نظر نہیں آ رہے انڈیویجول سطح پر کہ ہم دین سے دور ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے دور ہیں, اور صحابہ کرام کے اس جذبہ ایثار سے دور ہیں, اہل بیت اطہار کے اس جذبہ ایثار سے دور ہیں, جو کہ لوگوں کو تو پیٹ بھر کے کھانے کو دیتے تھے اور خود 3 دن فاقے کرتے تھے, جو لوگوں کے گھر میں آگ جلانا اپنا مطلب ہے کہ فرض سمجھتے تھے کہ ان کے گھر میں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور حکومت اور دور خلافت آپ دیکھیے, اس کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی خود پیٹ بھر کے نہیں سوتے تھے جب تک ان کی پورے دور خلافت میں کہیں پر کوئی ایک بندہ بھی بھوکا سو رہا ہوتا. تو دوست یہ علامہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکلی اپنی سطح پر یوں کر سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پر میرا ایک خاندان ہے, میری ایک فیملی ہے, آپ کا ایک خاندان ہے, جنہوں نے کال کی ان کا ایک خاندان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاکستان میں رہنے والے بہن بھائیوں سے کسی درجہ پر بہتر, مالی طور پر بہتر رکھا ہے. ہمیں وہ پریشانیاں ان کا پریشانیوں کا سامنا نہیں جو وہاں پر ہمارے بہن بھائیوں کو سامنا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے, بغیر ان کے کچھ مانگے ہوئے, بغیر ان کے کچھ پوچھے ہوئے, اور خصوصی طور پر بلا امتیاز کئی رشتہ دار کئیوں کو ہم کہتے ہیں یہ ساڈے شریک نے, ان کو شریک سمجھ کے ہمیں اگنور کر دیتے ہیں. وہ ہمیں انہوں نے جی فلاں میری بیٹی کو یہ کہا تھا, میرے بیٹے کو یہ کہا تھا فلاں, اس طرح کی چکروں میں پڑ کے ہم ان رشتہ داریوں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں. لہٰذا ہم اپنی بساط بھر جتنا کر سکتے ہیں اپنے خاندانوں تک وہ عمل پہنچائیں, اور اس میں یہاں پر ہمسائیگی میں بھی ہم کر سکتے ہیں, اور جتنا بھی ہمارا دائرہ کار بن سکتا ہے اس میں کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس چیز کی تلقین فرمائی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نا مواخات کی بنیاد اس چیز پہ رکھی کہ مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس سے خیانت کرے. اب اس کے اثرات ہم خیانت بھی کر رہے ہیں, ساتھ چیریٹی بھی کر رہے ہیں. اثر کیسے نظر آئے؟ اس سے جھوٹ نہ بولے, بھائی سے جھوٹ نہ بولے. تھوڑا سا برادر عمیر کی طرف یہ حدیث پاک مکمل کر لیں. حضور نبی پاک سے ایک مسلمان دوسرے کو رسوا نہ کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مسلمان معاشرے کو برباد کرنے کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. ہم اپنے رشتہ داروں کو حقیر سمجھتے, نہ چاہیے جائے کہ ان کو اپنے اسباب میں شامل کریں. جی عمیر صاحب آپ کو چند اگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سیرت سے تاکہ ہمیں اس سے روشنی ملے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the most generous of all of creations of Allah subhanahu wa ta'ala. I mean, there is nothing that can be said. I mean, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, again, as Allama Sahib was mentioning, would go hungry himself, but would pass on everything that he had to the people to fulfill their needs. And that was again replicated by the Ahlul Bayt
the qualities of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They reflected in the Ahl Bayt. Mawla Ali Karamallahu al-Wajhul Kareem used to distribute all the shares of his spoils from the wars before he even got to his house. So he used to distribute them amongst the poor people of Medina. And once Sayyidah Fatima Zahra and Imam Hassan and Hussein and Sayyid Mawla Ali, they fasted for 3 days, and now they had a bit of flour that they could cook with, and each day they would get ready to break their fast and have their food ready. Somebody would knock on the door, and for 3 days, this happened 3 days continuously. Somebody would knock on the door just before the time just before Maghrib, before they would break their fast, and they would give away all the food that they had in the house to that person. So for 3 days they did their suhoor and they did their iftar with water. That's in the riwayat, and that's how much of a sacrifice they did. Now, as we're talking about brotherhood is also about finding out about each other's problems and trying to help them without even them asking, because sometimes there's that little bit of hesitancy, there's humiliation when somebody goes up to somebody and asks them for money. So a man came to Imam Hussein alayhi salam and he said, I owe somebody 400 dirhams. Imam Hassan alayhi salam gave him 400 dirhams and then came back with tears in his eyes. Now the people asked him, why are you crying? You just helped that man. And he says, Imam Hassan alayhi salam said that I have neglected my duty of finding out about his living conditions. He considered it his duty to find out about the Muslims, about the people who were living there. And he says, I have forced him into the humiliation of asking me to give him the 400 dirhams. Now, as a human being, as Muslims and believers, this is our fundamental duty to find out how our neighbors, our relatives, and our friends are living. If they are in trouble, this is our fundamental duty. This is our duty to go and help and support them. This is what Imam Hassan alayhi salam was considering, that he says that it was my duty to go and help him. But nowadays, what do we do when somebody comes knocking on our door, even if we have money? It's okay when you explain to him that you don't have anything. When you have money, when you have the means, when you have the necessary wealth and anything that the brother needs, you're still not giving it to them. And that's something that we need to change in our ma'ashara, in our society. And other examples, Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala, he was one of the richest men of Medina. Even though he came from Makkah, he was a rich person. When he came to Medina, he continued with his business, and he was one of the richest Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the idea, there was Muslims and the other people of Medina, they had problems for getting water. In the olden days, we used to have wells, and this Jewish person, he owned a well, and he used to charge people to go and get some water from it. So Usman Ghani radiallahu ta'ala, and he negotiated with that Jewish person, and he said, look, I want to buy that well off you. And he said no. But after a lot of back and forth, he agreed to give it to Sayyidina Usman Ghani for 3 days of the week, and Sayyidina Usman Ghani paid a lot of money for that. Now the Jewish person, thinking that he's got that, this is his business investment, he will be charging some money, so he started charging a little bit less for water. What happens is Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala, he says on those 3 days it's free for everyone. Not just for Muslims, but free for everyone. Non-Muslims as well. Non-Muslims. So now what the people used to do, they used to go to the well on those 3 days, and then the rest of the week they didn't go to the well. And this is the brotherhood. This is the example of self-sacrifice. This is the example that we have from the Ashab Karam. अलहमद आपने वो जो बात की कि अखुवत और भाईचारे की सवालों के जवाब के सिलसिले में ये था कि कुछ जिम्मेदारी हमारी एज इंडिविजुअल है, कुछ हमारा जो है जिम्मेदारी वो अरबाब इख्तियार की है. अब सवाल ये है कि क्या उलमाए कराम, मशाइख इज़ाम और दीनी इदारे भी अखुवत और भाईचारे के फ़रोग में कोई रोल प्ले कर सकते हैं? हाँ, और अगर कर सकते हैं तो क्या उनको करना चाहिए ताकि सोसाइटी में अखुवत और भाईचारे के फ़रोग में उनका भी हिस्सा हो? मैं बस ये सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के जो इन्होंने बयान की, मैं अचानक मेरे ज़हन में एक और वाक़या आया, मैं उसका इशारा करना चाहूँगा. कहत साली का दौर था, तो आप वहाँ पर चूँकि ज़ख़ीरा अंदोज़ भी लोग होते हैं, हर सोसाइटी में थे, तो कहत साली के दौर में लोगों ने जो है ज़ख़ीरा करना भी शुरू कर दिया. तो सैयदना उस्मान गनी का माल तिजारत आया, 100 ऊँट लदे हुए आए.
تو وہ والدین کے پاس پیسے تھے, وہ لینے کے لیے آ گئے, یہود تھے اور وہ تھا سارے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ ہم سے ڈبل پروفٹ لے لیں تو ہمیں دے دیں, 2 گنا لے لیں, 10 گنا لے لیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی سب سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ 10 گنا تک گئے, 15-20 گنا تک. آپ نے فرمایا جتنا کوئی دے سکتے تھے, آپ نے فرمایا میں اس ہستی کے ساتھ سودا کروں گا جو مجھے اس دنیا میں 70 گنا دے اور 700 گنا دے, 70 گنا تک. تو سارے وہ کون مدینہ پاک میں ایسا کون سا تاجر و مالدار آ گیا جو 70 گنا دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرتا ہوں. اور آپ نے اس قحط کے دور میں اپنا جتنا مال تھا وہ سب فری تقسیم فرما دیا, اور بلا امتیاز, نہ کہ مسلمانوں کو بلکہ نان مسلم بھی اس سے جو ضرورت مند تھے وہ لے گئے. بنیادی طور پر دیکھیے کہ یہ چیزیں جو احادیث جو آپ نے اشارہ کیا, سوال پوچھا کہ اخوت و بھائی چارے کے حوالے سے ایک یہ درمیانہ طبقہ بن جاتا ہے. ایک ہماری انڈیویجول انفرادی طور پر ذمہ داری ہے جو ہر بندہ اپنے طور پر کر رہا ہے. آمد الناس میں ہر بندہ, میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے, اور اوپر والوں کی ذمہ داری اس کے بارے میں ہم ارباب اختیار کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ پہلا کوسچن بھی آیا تھا محترم امتیاز صاحب کا, وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ عالمی سطح پر کیسے فروغ دیا جائے. یہ بدقسمتی ہے کہ عالمی سطح پر اس وقت تک بھائی چارہ فروغ نہیں پا سکتا جب تک ہمیں عالمی سطح پر کوئی ویژنری لیڈرشپ نہیں ملتی جو قوت و بھائی چارے کی صحیح جو روح ہے اس کو ابھار سکے, اور ایک ویژنری لیڈر ملے اور مسلمانوں کو متحد کرے. انفارچونیٹلی ابھی تک تو پورا اندھیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد امت مسلمہ کو اس زوال کے دور سے ایسی لیڈرشپ ملے اور جو کمال کی طرف لے کر جائے اور مسلمانوں کو عظمت رفتہ نصیب ہو. اور اب ہے درمیانی طبقہ, 3 منٹ رہ گئے تو سوال کا. درمیانی طبقہ, اس میں علماء, اس میں جو ہے ہمارے مشائخ اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ, ان کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دے سکتے ہیں. تبلیغی سطح پر ہمیں چاہیے, تبلیغی اور تعلیمی سطح پر. یہ دیکھیے یہ ہماری کتابوں میں نصاب ہی نہیں رہا. اخوت ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جانا چاہیے, اور علماء کرام کو اور مشائخ اعظام کو اپنے طلباء کو, اپنے مریدین کو یہ چیزیں باقاعدہ طور پر تبلیغ کرنی چاہیے, ان کو سمجھانی چاہیے. اور یہ رول کہ بھئی سوسائٹی کے لیے آپ کا رول پازیٹیو کیسے آپ پلے کر سکتے ہیں. علماء اور مشائخ عملی رول کیا؟ عملی رول یہ ہے کہ دیکھیے ائمہ کرام کا, علماء کا, ہم فرقہ واریت سے نکلیں اور اختلاف اپنی جگہ پر رکھیں. یہ دیکھیے اختلاف اس سوسائٹی کی بیوٹی ہے, مگر ہم ایک نبی کے امتی ہیں, ایک اللہ کے بندے ہیں, ایک قرآن کو ماننے والے ہیں, ایک دین کے فالوور ہیں. ہمارے باہمی مطلب ہے کہ میل جول اتنا زیادہ ہو علماء کرام کا کہ ہمارے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ ہمیں اپنا راہ متعین کریں. ہم تو ایک دوسرے کی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کسی ایک پروگرام میں مطلب ہے کہ کوئی ہم میلاد پاک کا پروگرام کر رہے ہیں تو کسی دوسرے مسلک کی مسجد کو اگر بلائیں گے تو وہ اس میں کیا حرج ہے. کوئی بھی محرم کا پروگرام ہے, میلاد پاک کا ہے, سیرت النبی کا ہے, توحید کا جلسہ ہو رہا ہے, کہیں پر بھی کوئی بندہ کسی کو دعوت دے, بلکہ دینی چاہیے, کھلے دل سے جاننا بھی چاہیے. ہم علماء کرام اپنے عمل سے ثابت اخوت اور محبت کر کے دکھائیں عملی طور پر, اور ان کے عمل کو دیکھ کر پھر آمد الناس جو ہے وہ خود بخود کریں گے, داعیہ پیدا ہوگا, ان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوگا, اور یہ جذبہ اثار اور جذبہ محبت و مودت علماء اور مشائخ. اور دوسری جو آخری بڑی اہم بات ہے, دیکھیے مشائخ کرام ہے, ہمارے ہاں یہ تصور بن گیا کہ پیر صاحب یا استاد محترم یا کوئی یہ جو ہیں شیخ, یہ کسی کے گھر جائیں گے تو ہدیہ رسیو کریں گے, یا مرید ان کو جائے گا ملنے کے لیے تو وہ ہدیہ لے کر جائے گا. شیخ صاحب گھر میں جائیں تب بھی ہدیے لے کے آئیں, مرید ان کو ملنے جائے تب بھی ہدیے دے کر آئے. تو اگر مرید بیچارہ ہو ہی غریب, ہو ہی بیچارہ کنگال, تو اب شیخ صاحب اور پیر صاحب اور استاد محترم اور یہ جو بڑے بڑے محتمم ہوتے ہیں مدارس کے, ان کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے طلباء کا بھی اسی طرح خیال رکھیں, اپنے مریدوں کا, غریبوں کا, ان کا اسی طرح خیال. یہی بات عمیر صاحب آپ 1 منٹ میں جو ہے
Well, we've got the example of Sufia Ikram, as Allama Sahib was mentioning at the end, that I don't know if you have read anything. Like, I haven't read anywhere where Sufia Ikram were charging a fee to make dua, or when they were coming, they were taking hadiyas from the people. Whatever I have read is that they were giving away. They were giving to the people. They were giving to the poor people. That's how Khaja Muinuddin Chishti Ajmeri, I mean, look at the way he got people to Islam, where he attracted people to Islam was through his akhlaq and through the way he was giving charity. He wasn't differentiating between Muslim and non-Muslim. He was fulfilling their needs. So Allama Iqbal, there's a famous मेरा ख्याल टाइम खत्म हो गया। नाजरीन, आज हमने गुफ्तगू की अखुवत और भाईचारे के हवाले से, उम्मीद है इससे आपको ज़रूर रहनुमाई मिली होगी। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब चलते हैं अल्लामा मोहम्मद शाहिद बाबर साहब की तरफ मुख्तसर दुआ के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा मिन जमील हाजात وتطهرنا بها من جميع الذنوب والأمراض والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة في الممات وبعد الممات إنك سريع سميع قريب مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي یا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا واسع الکرم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.